اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مرتضی کیا ہوا خلیفۃ الرسول و وصی الرسول و مطیع الرسول بابطرۃ الرسول زوج بنت الرسول الذی هو ذو القرنین عانی الحسن والحسین قیل له فی شان خلقہ ثروۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین محمد واچر فرج مجمعی۔ السلام علیکم ناظرین، تمام مومنین کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 21 رمضان ہے، روز شہادت مولا کائنات، اور مولا کائنات کے ذکر کا وہ سلسلہ جو میں 18 رمضان کو شروع کیا تھا آج اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آج آپ اسی سلسلے کی آخری کڑی سماعت فرما رہے ہیں اور کل سے ہم اپنی روٹین پر آئیں گے۔ عزیزان محترم، 18 رمضان المبارک کو مولا کائنات نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے گھر افطاری کی ہے۔ افطاری میں تمام بھائیوں بہنوں کو سب کو بلایا گیا، مولا کائنات کو بھی بلایا گیا۔ مولا آئے، مولا کے سامنے دودھ بھی ہے، شہد بھی ہے، دودھ بھی ہے، نمک بھی ہے۔ مولا نے دودھ لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، تم نے کبھی دیکھا ہے کہ میں نے 2 چیزیں کھائی ہیں افطاری میں؟ بیٹی دودھ ہٹا دیجیے، ہم نمک سے روزہ کھول دیں گے۔ نمک سے مولا کائنات نے روزہ کھولا۔ بیٹی چاہتی تھی کہ نمک ہٹا دے، دودھ رہتے، پھر آپ نے کہا کہ نہیں، یہ دودھ ابھی ہٹا دیجیے، شاید مولا کو پتا ہو اس دودھ کی آگے بہت ضرورت پڑے گی۔ ذرا محترم، مولا کائنات نے افطاری کی۔ افطاری کے بعد میرے مولا ساری رات عبادت میں گزار رہے ہیں، ہاتھوں اوپر پروردگار عالم کی بارگاہ میں برد لم کے دعائیں کر رہی ہیں۔ پھر کبھی صحن میں آتی ہیں، چہل قدمی کرتی، ٹہلتی ہیں، آسمان کی طرف دیکھتی ہیں، دروازے کی طرف دیکھتی ہیں، پھر آ جاتی ہیں، پھر صحن میں آتی ہیں، پھر آسمان کی طرف دیکھتی ہیں، پھر دروازے کو دیکھتی ہیں، پھر گھر میں آ جاتی ہیں۔ مستقل مولا کائنات یہی اول دور آ رہے ہیں اور بار بار ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہے ہیں، پروردگار یہ رات کب تمام ہوگی؟ علی تیری بارگاہ میں آنے کے لیے بے چین ہے۔ محترم، بالآخر فجر کا وقت ہوا، مولا کائنات نے مسجد کی جانب جانے کا ارادہ کیا۔ مولا کائنات اپنے صحن میں آئے۔ وہ مرغابی اور بطخیں جو آپ نے پال رکھی تھی، وہ آپ کی ابا کو پکڑ کے اپنی چوٹ سے کہہ رہی تھی کہ مولا نہ جائے۔ مولا نے ان سے دامن چھڑایا۔ مولا جانے لگے تو دروازے کی کنڈی میں آپ کی ابا اٹکی کہ مولا نہ جائیے۔ مولا نے اس سے بھی دامن چھڑایا۔ مولا پھر آگے بڑھے۔ مولا گھر سے برآمد ہوئے۔ کائنات کی ہر شے کوشش کر رہی ہے کہ مولا مسجد نہ جائے، کہ مولا مسجد جا رہے ہیں۔ بالآخر آپ مسجد میں پہنچے، آپ نے اپنے ملزم کو اٹھایا۔ یہ وہی ملعون ہے کہ جسے امیر شام نے لالچ دیا ہے پیسوں کا، اور قطامہ نے نکاح کا لالچ دیا ہے۔ قطامہ کون؟ مولا کائنات نے اسی کے عباؤدار میں سے کسی ایک کو کسی جنگ میں مارا تھا، اور یہ اس بدلے کی آگ میں چل رہی ہے، اور اس نے اس کو نکاح کا لالچ دیا ہے۔ یہ ملزم نے کیا کیا ہے؟ یہ ملزم نے تلوار کو زہر میں بجھایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے حق مہر میں کوئی دولت نہیں مانگی، بلکہ مولا کائنات کا سر مبارک مانگا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یہ ملعون تلوار لیتا ہے، لوہا ہے، اس کو گرم کرتا ہے، کھولاتا ہے، پھر یہ اسے ذہن میں بجھاتا ہے، پھر گرم کرتا ہے، پھر کھولاتا ہے، پھر ذہن میں بجھاتا ہے۔ ایسے کئی مرتبہ یہ عمل اس نے دہرایا ہے۔ اور یہ زہر وہ تھا کہ اگر اس کی ایک بوند دریائے دجلہ میں ڈال دی جائے تو تمام مچھلیاں مر جائیں۔ اس نے یہی کیا۔ اب یہ مسجد میں پہنچا، تلوار دیے، مولا کائنات نماز پڑھا رہے ہیں، مولا کائنات کے پیچھے پہنچا۔ یہاں مولا کائنات نے نماز مکمل کرنے سے پہلے آپ سجدہ خالق میں گئے، اس ملعون نے تلوار کا وار کیا، اور مسجد ایک صدا سے گونج اٹھی کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ مولا کائنات نے امام حسن سے کہا کہ حسن،
جاؤ نماز مکمل کراؤ۔ نماز مکمل کرائی گئی۔ مولا کے صحابہ نے مولا کو چاروں جانب سے گھیرا، مولا کے چاروں جانب کھڑے ہیں۔ وہیں اس ملعون اس شقی کو پکڑ کے لایا گیا، یہ پہنچا، اب یہ خوف زدہ ہے، مولا کے لیے شہد کے شربت لایا گیا، مولا نے منع کر دیا۔ مولا نے کہا کہ بھئی یہ مجھ سے زیادہ پریشان ہے، اس کو دو، یہ شہد کا شربت ہے۔ مولا چاہتے تو مولا کا دشمن تھا، مولا کہہ سکتے تھے کہ اسے قتل کر دو، اسے کئی ضربے مارنا، لیکن مولا نے کیا حکم دیا؟ مولا نے فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے ایک ضرب ماری ہے، تو تم لوگ بھی جب اسے مارو گے تو تم بھی اسے صرف ایک ضرب مارو گے، ایک سے زیادہ ضرب نہیں لگنی چاہیے اسے۔ اب مولا کائنات کو ایک چٹائی پہ ڈال کر لے جایا گیا مولا کے گھر۔ ایک قافلہ چلا، مولا آگے آگے ہیں، مولا کے پیچھے پیچھے مولا کے صحابی ہیں، اور یوں جانیے کہ ایک جلوس یا قافلہ چل رہا ہے۔ آگے آگے مولا ہے، پیچھے پیچھے روتے ہوئے صحابی اور بیٹے کے۔ گھر کی گلی کے قریب پہنچے تو مولا نے کہا کہ ابھی دو ہمارے صحابہ سے کہو کہ یہ لوٹ جائیں۔ بیٹے کہتے ہیں مولا، بیٹے کہتے ہیں بابا یہ محبت میں آئے ہیں آپ، یہ آپ سے محبت کرتے ہوئے، یہ آپ کے صحابی ہیں۔ مولا کہتے ہیں بیٹا میں جانتا کہ نبی جب میری بیٹیاں روئیں گی تو میں نہیں چاہتا کہ نامحرموں کے کانوں میں میری بیٹیوں کے رونے کی آواز پہنچے۔ میں کہوں گا مولا ابھی تو آپ کو بڑا خیال ہے اپنی بیٹیوں کا، لیکن کل کو یہی وفا ہوگا اور نامحرموں کا مجمع ہوگا جس میں سے آپ کی بیٹیوں کو بغیر چادر و مکھنے کے گزارا جائے گا۔ جانے محترم مولا کو گھر لے کر پہنچے، مولا کے لیے طبیب بلایا گیا۔ مولا کا طبیب آیا، طبیب نے بتایا کہ ان کے پاس زیادہ فہم نہیں ہے، ہاں اگر صحت کی تکلیف کبھی جمنی ہے تو انہیں دودھ پلاتے رہیے۔ دودھ لایا گیا مولا کے لیے، مولا دودھ پی رہے ہیں، مولا نے سب کو نہیں بانٹا۔ پھر آئی وارث کی بات، مولا نے امام مقرر کیا امام حسن کو، مولا نے سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا اور امام حسن کو اپنا امام قائب کیا، سب کا وارث بنایا، لیکن مولا عباس کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں نہیں۔ مادر عباس کھڑی تھی، انہوں نے آ کے پوچھا کیا ہے آقا کوئی قطع ہو گئی ہے؟ آپ نے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے بیٹے کا ہاتھ نہیں دیا۔ تو آپ نے مولا حسین کو بلوایا اور مولا حسین کے ہاتھ میں پھر مولا عباس کا ہاتھ دیا۔ سارے محترم جیسے ہی کوفے کی گلیوں میں خبر پہنچی کہ مولا کی زہر کی تکلیف کو شدت میں دودھ کم کر سکتا ہے، کوفے کی یتیم بچے کے جن کی مولا کی فالت کرتے تھے، تو سارے کے سارے دودھ کی پوزے لیے اپنے ہاتھوں میں مولا کے گھر کے باہر پہنچے۔ مولا نے منع کر دیا، مولا نے سب کو بھیج دیا۔ مولا نے کہا کہ نہیں، ان سب کو کہو کہ چلے جائیں۔ میں کہوں گا مولا آج تو آپ کے لیے دودھ لا رہے ہیں، لیکن کل کو یہی کوفہ ہوگا، آپ کی پوتی ہوگی، سکینہ ہوگی، ایک پانی کے پوزے کا سوال ہوگا لیکن کوئی پانی دینے والا نہ ہوگا۔ بالآخر 21 رمضان کا سورج طلوع ہوا اور میرے اور آپ کے مولا ہم سے جدا ہو گئے۔